گولڈن لائنز فار یو کی جانب سے اپنے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کے آئے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ انشاءاللہ رمضان المبارک کے اس پاک مہینے میں انشاءاللہ نیکیاں ہی نیکیاں کمانے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام رمضان کرتا ہے، یعنی قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، فرائض پڑھتا ہے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لغویات و فضولیات کو ترک کر کے ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، آپ بھی کوشش کیا کریں کہ عام دنوں میں تو انسان کرتا ہی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، تو رمضان المبارک میں اس کا سلسلہ ذرا بڑھا دینا چاہیے، کیونکہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان میں ثواب کا سلسلہ بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے ذکر و اذکار بھی بڑھا دینے چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت نبوی ہے اور یہ تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ میں سے بھی، ہمارے ناظرین میں سے بھی اگر کسی کے پاس یہ سہولت ہو کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا یعنی اعتکاف کر سکے، اس کو اگر چھٹیاں ہوں تو وہ ضرور کرے، انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ اس عشرے میں یعنی آخری عشرے میں اپنی تمام تر توانائی اس پہ خرچ کر دینی چاہیے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ پہلے دو عشرے تو گزر ہی چکے اور ہماری کمیوں، کوتاہیوں اور خطاؤں سے درگزر فرما دے اور نیکیوں کے حصول میں اضافہ اور جذبہ سبقت ہو۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور عبادت کے لیے کمر کس لیتے۔ تو ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی آخری عشرے میں ضرور بضرور رات کو عبادت میں اضافہ کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائیں۔ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آخری عشرے میں رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات کو ضرور تلاش کریں اور کوشش کریں کہ آخری عشرے میں تمام طاق راتوں میں ہم عبادت کا سلسلہ کریں۔ انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی رات ہمیں لیلۃ القدر کی مل جائے گی اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔